بات کرنی چاہیے. اس وقت جو معاشی صورتحال چل رہی ہے ملک کی وہ انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے اور بار بار ایک عمران خان کی جانب سے ڈیمانڈ آ رہی ہے الیکشن کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کب تک ہو جانے چاہیے, کب تک ہوں گے الیکشن؟ میں نے پھر جمال صاحب نے جو باتیں کی احاطہ کر دیا سب کا, اور کاش کہ ہم اس پر عملی طور پر عمل بھی کرتے تھے. اس نے ریاست مدینہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں کی, تو کاش اس طرح ہمارے بعض لیڈر بھی کیا کرتے تھے اور کرتے بھی ہے کہ اس پر ہم عملی طور اس کا مظاہرہ کریں اور اس پر عمل کریں. آپ نے عمران خان کی بات کی, تو عمران خان تو پوری ملک کو کیا, وہ تو اپنے ذات کے علاوہ اپنے پارٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا ہے. پورے ملک تو بڑی بات ہے, سیاسی مخالفین تو بڑی بات ہے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے, ایک میز پر بیٹھے. آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب شہباز شریف صاحب تھے تو اس نے ڈیمانڈ کیا کہ آؤ میثاقی معیشت کر دیتے اور ساتھ بیٹھے تھے. اس نے ان سے انکار کر دیا, اور وہ تو اپنی جگہ بات, اس کو اپنے ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو نظر آ نہیں رہی. ابھی آپ دیکھ لیں, یہ ضمنی الیکشن ہوئے تو جہاں بھی تھے تو سب میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں عمران خان, اور تو اس کو پارٹی میں نظر ہی نہیں آیا. اس کا تو اپنا ایک سوچ فکر ہے. میں اس دن بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن تک یہ حال ہوگا نہ حال ہوگا کیا بنے گا, مگر میں نے کہا اگر حال رہا تو پھر وہ اقلیت کی نشست میں اور خواتین کی مخصوص نشست میں بھی عمران خان اپنا نام لے گئے, کیونکہ اس کی اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرا سوچ ہی نہیں. اس طرح یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آپ ساری اس کی ہسٹری ڈے ون سے دیکھیں. اگر ہماری ساری لیڈرشپ جھوٹ پر مبنی سیاست کرتے, آپ اس کی وہی بیانیہ ڈے ون سے لے لیں کہ جب سے وہ سیاست میں آئے اس سے شروع کر کے اور آج تک. میں اگر درمیان میں جاؤ تو ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس نے علاوہ دوسروں پر الزامات لگانے, دوسروں کو جھوٹا کہنے, دوسروں کو فراڈی کہنے اور اپنے آپ کو اس طرح سچا ثابت کرنے کوئی اور کام کیا ہی نہیں. اور اس کا حقیقت ساری قوم کے سامنے کہ اس نے وہی ڈے ون سے شروع کر کے جھوٹ بولے اور سب پر الزامات لگے. الزامات کی بجائے اگر وہی پرائم منسٹر ہاؤس میں جس طرح ابھی بھی کیبنٹ ہے, اس کے زمانے میں بھی تھی, ہم ہر ہفتے میں دو میٹنگ کے لیے بیٹھتے, 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور ملک کی ایشوز پر بات کرتے. اگر اس میں اس طرح بات تھا کہ اس سے مخالفین کے خلاف مقدمات کے علاوہ بھی کوئی کام کرے تو سب سے بہتر تھا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کس بات کی, اس کو نہ آئین مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے. جھوٹ کے علاوہ سارے جھوٹ اس کے سامنے آ گئے. آپ وہ ڈیلی میل سے لے کر دوسرے چیزوں سے لے کر جو ہمارے لیڈرشپ پر الزامات لگائے تھے, ون بائی ون جھوٹے ثابت ہو رہے. اور اس نے کوئی سچی بات, میں تو آخر تک اس میں جاتا ہوں لمبا ٹائم لگے گا, مگر اس کی آخری بات تک کہ اسی دن پورے قوم کو نکال دیا اور اسلام آباد جاتے, کس مقصد کے لیے جاتے, وہ اسے شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ لیں گے اور الیکشن کا اعلان لے کر آئیں گے. تو وہی ایک اور اعلان کر دیا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. تو وہ تو ایک آسان کام تھا. تو اسی دن بھی ہم نے, مجھے ایک چینل نے فون کیا, میں نے کہا وہ ماضی کی طرح جھوٹ ہے. جس طرح ماضی میں مسلسل جھوٹ بولا ہے وہی بھی ایک جھوٹ ہے. ایک دن ویسے قوم کو ایک دھوکہ دیا تو قوم انتظار میں تھا کہ اس میں کون سا مشکل ہے کہ آپ اگر تحلیل کرانا چاہتے ہیں تو کس نے آپ کو رکوایا. آپ کے چیف منسٹرز ہیں تو وہ ایک سائن کر کے ڈیزالو ہو جائیں گے. تو روزانہ قوم کو گمراہ کرنا, جھوٹ بولنا, تو اس سے کس طرح اس کا مقصد تو آپ نے سارا دیکھ لیا کہ وہی اتنی پاکستان کو بدنام کیا کہ وہ گڑی چوری تک اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کو بھیجنا. تو پاکستان کا کیا امیج اس نے بنا کے دیا. وہ فارن فنڈنگ کیس سب کو دے کے اس کو تو پاکستان کی معیشت عزم ہی نہیں ہو رہی. وہ اگر ایک دن بہتری آتی ہے تو اپنے وزراء کو کہتے ہیں فائنانس اور اپنے صوبوں کو کہ آپ آئی ایم ایف کو اسی طرح لکھے کہ امداد نہ دے. اس نے جو آپ دیکھیں فارن پالیسی کو لے کر اس نے اگر اس طرح بیہودہ باتیں امریکہ اور یو کے کس کے خلاف نہیں کیا, اپنے سیاست کو زندہ رکھنے, اندر سے نہیں, اندر سے ایک ہفتہ بعد اس کی تردید کر دیتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی, مگر باہر سے اپنی سیاست کے لیے کیا اس نے نہیں کیا. کیا پاکستان کو وہی اگر آپ فارن پالیسی میں دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو دیکھیں جو آج کل آپ دیکھ رہے سارا اس کا کرتا دھرتا ہے. تو اس کی جھوٹ اور اس پر یقین کرنا, پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلے گا. ہم نے کہا تھا کہ بالکل اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے, ہم دوبارہ انتخابات میں جائیں گے, کے پی میں جائیں گے, پنجاب میں جائیں گے.
ابھی اگر پنجاب میں ایشو ہے تو کے پی میں کیا ایشو ہے؟ اس کے چیف منسٹر بیٹھا ہے، ایک لائن لکھ کر صبح ختم ہو جائے گی. تو وہ تو یہ کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کو گمراہ رکھ کر ابھی تک رکھ دیا. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک ایجنڈا تھا اپنے کیس ختم کرانا، نیب کے اندر ترامیم کرانا، وہ سب کام ہو گیا، اب ارلی الیکشن کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں اگر کرا الیکشن میں پلیز بات سنیں غور سے. میں ہر ایک سوال آپ جتنا کمپلیکیٹڈ کر سکتے ہیں کر دیں، میں جواب بھی دوں گا. میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کی وہی بات، میں تو عمران خان کی وہی بات، تو پہلے تو اس کی یا چیف منسٹر نے اس کو جھوٹا ثابت کیا، کے پی کے والے نے جھوٹا ثابت کیا، ابھی تو عارف علوی صاحب نے بھی کہہ دیا. میں اور کیا سٹیمپ لگے ہو کہ عارف علوی سچا ہے، عمران خان. کہ 2018 میں بھی فوج نے ہماری، باجوہ صاحب نے ہماری مدد کی، سینٹ میں بھی ہمارے مدد کی، ہمیں لایا گیا. تو اس کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس شخص پر آگے جانے. یہ پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے، اپنا ایک قانون ہے. عمران خان آئین اور قانون نہیں ہے. یہ اسمبلی اگر ہے 5 سال کے لیے ہے، 5 سال کی انتظار کرے، مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات ہوں گے، وہ بے شک اس میں آ جائے. اس طرح کوئی بات نہیں کہ اس کے لیے آئے، اس کے لیے نہیں آئے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے آئے. اگر یہ سیلاف لڑائے ہوئے، میں نے بھی اس میں دن رات کام کیا ہے. وہ شہباز شریف کی ایک ورکر اور اس کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے اگر یہ عمران خان جیسا نالائق ہوتا یا بیٹھتا تو اس ملک کا کیا حشر ہونا تھا. اس ملک جو بالکل ڈیفالٹ گرے لسٹ میں چلی گئی، بلیک کی طرف جا رہا تھا، ڈیفالٹ کر جاتا. اس کے لیے نہیں، ملک بچانے کے لیے آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عزم ہے، ایک ولولہ ہے، مگر اس ٹائم تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کے کہنے سے نہ انتخابات ہوں گے، نہ اسمبلیاں، نہ کچھ اور. جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق یہ ملک چلتا رہے گا. اس نے تو کسی کو معاف ہی نہیں کیا. اس کی کیا بات کرتے؟ وہ گولی یا وہی کینے میں چلتی ہے اور ڈائریکٹ کسی کو پر الزام لگاتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے اداروں کو بھی اتنا بدنام کر دیا جائے. اتنی بدنامی تو انڈیا نے نہیں دی جتنی عمران خان نے دے دی. تو کس کے مقصد کے لیے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ ابھی ساری قوم کو روز بروز سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے. اگر اس کے خلاف الزامات لگے تو کسی کورٹ میں آج تک گیا ہی نہیں. آج اگر شہباز شریف صاحب کی سپریم کورٹ ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جو چائنا کمپنی سے کمیشن لینے کا الزام لگایا تھا تو آؤ اس کو ثابت کر دے. تو اس پر اگر کسی نے ہم الزامات لگاتے تو اس نے کسی کو چیلنج ہی نہیں کیا، کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں اور وہ سارا جھوٹ بول رہا تھا.